بسم اللہ الرحمن الرحیم. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. تعلم و تفہم چینل میں آپ کا خوش آمدید. آج ہم اپنے آن لائن لغت عربی کے گرامر یعنی علم نحو کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دروس کے آخر تک اگر آپ نے محنت اور مطالعہ جاری رکھا تو آپ کی لغت عربی کی گرامر یعنی نحو پر اچھی دسترس ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جان لیں کہ ہر علم کا یا کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں اس علم یا کتاب کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. اکثر لوگ اس مقدمے کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں، اور بنا مقدمے کے اس علم یا کتاب کو پڑھنا ایسا ہے جیسے بنا سائن بورڈ پڑھے راستے پر سفر کرنا، جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ راستہ کہاں جائے گا اور اس کی منزل کیا ہے. اس لیے ہم نے پہلا لیسن مقدمے کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم علم نحو کا تعارف کر سکیں. مقدمہ کہیں یا تعارف کہیں ایک ہی بات ہے. سب سے پہلے ہم مقدمے کے اہم نکات بیان کرتے ہیں، یعنی اس علم کے اہم نکات. اولا لفظ نحو کی لغت میں اور اصطلاح میں تعریف کیا ہے. 2 علم نحو کا موضوع کیا ہے یعنی ٹاپک، کس کے بارے میں یہ بحث کرے گا. 3 علم نحو کا فائدہ کیا ہے. یہ وہ 3 اہم نکتے ہیں جو ہر علم جاننے سے پہلے جانے جاتے ہیں. علم نحو کی تعریف. لغت میں علم نحو کی 6 معنی بیان کیے گئے ہیں. لغت یعنی عام جو لوگوں کی زبان ہوتی ہے. پہلا قصد، جہت، مثال، بعض یعنی چند افراد، اور مقدار یعنی پیمانہ. یہ 6 معنی جو ہے بیان کی گئی ہیں نحو لفظ نحو کی. اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے ایسا علم جس کے ذریعے کلمے کے آخر کو جانا جاتا ہے کہ وہ کلمہ معرب ہے یا مبنی. یعنی علم نحو ہمیں سکھائے گا کہ عربی میں جو کلمات ہیں وہ زیر و زبر یعنی حرکت کے اعتبار سے کس طرح پڑھنے چاہیے. اور ایک بات یاد کر لیں کہ علم میں اصطلاحی تعریف مقصود ہوتا ہے، لغوی تعریف مقصود نہیں ہوتا. نمبر 2 علم نحو کا موضوع کیا ہے. تو علم نحو کا موضوع یا ٹاپک کہیں وہ ہیں عربی کلمات. لغت عربیہ کے وہ جو کلمات ہیں وہ اس علم نحو کا موضوع ہیں. اب آتے ہیں تیسرے نمبر پہ. جو علم نحو کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ عربی میں گفتگو کرتے وقت زبانی خطا سے بچنا، اور یہ علم مدد دیتا ہے کلام خدا و رسول یعنی قرآن اور احادیث کو سمجھنے میں. جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ گفتگو کلمات پر مشتمل ہوتی ہے. بس اگر کوئی شخص کسی بھی زبان کے الفاظ کی معانی اور طریقے استعمال یعنی گرامر کے سے ناواقف ہوگا تو بات کرتے وقت غلطیاں کرے گا. مثال کے طور پر مذکر کی جگہ مؤنث بول دینا وغیرہ وغیرہ. اسی لیے ضروری ہے کہ کسی بھی زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے اس علم کا گرامر یعنی نحو پڑھنا چاہیے. آخر میں کچھ گزارشات ہیں درس کے حوالے سے کہ وہ لازمی انجام دے، وغیرہ مشکل ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھے نحوی بن جائیں اور اس علم پر دسترس حاصل کر سکیں. تو آتے ہیں ان نکات کی طرف. پہلا نکتہ جو ہے لکھنا. یہ یاد رکھ لیں کہ جب ہم لیسن آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو لیسن پڑھتے وقت کاپی اور پین ساتھ رکھیں، اور اہم چیزیں اور تعریفیں اور مثالیں جو کہ آگے آئیں گی انشاءاللہ اپنے کاپی میں لکھتے جائیں. نمبر 2 مطالعہ.
लेसन के खत्म होने के बाद कोई एक वक्त मुअय्यन करें और उस वक्त में जो चीजें आपने अपनी कॉपी पर नोट की हैं उनको बगौर पढ़ें। नंबर 3, हिफ्ज और मश्क करना। जिन चीजों को पढ़ा है आपने और जिन चीजों को आपने अपनी कॉपी पर नोट किया है उनको याद करें, और जो आइंदा मश्क दी जाएगी या जो मिसालें या जो वो तारीफें डेफिनेशंस मौजूद हैं उनको याद करें और उनकी मश्क करें ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। अगर आपने टाइम देकर दर्स को लेसन को सुना और लिखा और मुताला भी किया लेकिन याद नहीं किया तो कोई फायदा ना हुआ। नंबर 4, बोलना। जो आपने पढ़ा है और सीखा है वो बोले। अगर बोलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सही याद किया है या नहीं। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट होगी लेकिन कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, आहिस्ते आहिस्ते आप भी सीख जाएंगे। एक और अहम बात वो ये कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप कभी भी उस इल्म के ऊपर दस्तरस हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी सवाल हो या बात समझ में ना आए तो कमेंट करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, फेसबुक पेज है और ईमेल आईडी है, किसी भी जरिए से आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।